سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس میں عدالتی حکم پر ممبر انسپیکشن ٹیم نے دودھ کے نمونوں کی کوالٹی سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی۔ اب ذرا آپ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے، کراچی سے متعلق ہے۔ یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کراچی سے لیے گئے دودھ کے تمام نمونے، جتنے بھی نمونے لیے گئے تھے وہ غیر معیاری ہیں اور مضر صحت نکلے، یعنی کسی بھی علاقے سے لیا گیا دودھ کا نمونہ قابل استعمال نہیں تھا اور لوگ اسے کنزیوم کر رہے ہیں۔ عدالت نے لیبارٹری رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا اور دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھی درخواست کی سماعت کے دوران کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن عدالت پہ پیش کیا گیا۔ اب اس حوالے سے بھی بات ہوئی، ذرا ہمارے نمائندے اصغر عمر ان سے جان لیتے ہیں۔ اصغر بتائیے گا یہ کیس کیا ہے، کس نے فائل کیا اور اب اس میں کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ جی صدر، دیکھیں کہ کراچی میں دودھ کی قیمتوں کا مسئلہ ہر سال بلکہ کچھ مہینوں کے بعد ہی پیدا ہو جاتا ہے اور ہر سال اس طرح کی پٹیشنیں آتی ہیں، اور یہ ایک ڈیری فارمر نے یہ کیس دائر کیا تھا کہ جی وہ دودھ کی قیمتوں کا جو فارمولہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ لاگت زیادہ آتی ہے اور اس کے انہیں ریٹرن نہیں ملتا اور قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال آئی، عدالت نے کمشنر کراچی کو کہا کہ وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ کریں، اور اس دوران ریٹیلر نے ایک ریکویسٹ کی کہ جناب یہاں کا جو ہے ان کا بھی معائنہ کرائیں کہ جو دودھ کی جگہیں ہمیں فراہم کی جاتی ہیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ جب نمونے کلیکٹ کیے گئے تو اور ان کی رپورٹ آئی، 25 نومبر کو پھر ایک میٹنگ ہوئی کمشنر آفس میں، جس میں بتایا گیا پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول کے نمائندوں نے کہ جو 22 نمونوں میں سے فارمالین کے نمونے پائے گئے ہیں اور 8 میں فاسفیٹ پائے گئے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور یہ معیاری نہیں ہے، بہت غیر معیاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پیمائش کے جو پیمانے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ چونکہ 25 تاریخ کو اجلاس میں صورتحال سامنے آ گئی تھی، تو بعد میں جب یہاں پر عدالت میں کارروائی ہوئی تو پٹیشنر آئے ہی نہیں، وہ یہاں صرف قیمتیں بڑھوانے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب ان کی خامیاں سامنے آئی، ان کی غلطی سامنے آئی تو انہوں نے عدالت میں آنا ہی مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ اور پھر کمشنر کراچی کی جانب سے بتایا گیا کہ دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کر کے اب یہ دودھ کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو 220 روپے فی لیٹر دودھ ملے گا۔ یہ جہاں سے لیے گئے اب ان کے خلاف کیا کارروائی کے حکم دیا گیا ہے؟ اب یہ کمشنر کراچی کو ان کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی، کیونکہ عدالت میں تو وہ جو آئے تھے کہ قیمتوں میں اضافے کے لیے آئے تھے، اس پر تو درخواست نمٹا دی گئی، فارغ کر دی گئی، لیکن ابھی جو یہ رپورٹ آئی ہے اور ان کے پاس یہ ہے کہ کہاں سے نمونے لیے گئے، اس کے خلاف کارروائی تو کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ٹھیک ہے وہ کمشنر کریں گے، لیکن قیمتوں میں پھر جو اضافہ تھا اس کو پھر روک دیا گیا ہے؟ نہیں، وہ کمشنر کراچی نے جو پیش کیا نوٹیفیکیشن، انہوں نے کہا کہ 27 تاریخ کو اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے 220 روپے فی لیٹر ریٹیلر کو ملے گا، ڈیری فارمر 200 روپے کا یہ فی لیٹر دودھ فروخت کر سکیں گے، جبکہ ہول سیلر 208 روپے میں یہ دودھ فروخت کریں گے۔ تمام اسٹیک ہولڈر کے ریٹ مقرر کر دیے گئے اور انہیں کہا گیا ہے کہ انہی مقررہ نرخوں پہ یہ دودھ فروخت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اصغر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں تمام تر صورتحال بتانے کے لیے۔ اور جناب یہ صورتحال ہے، اب ظاہر ہے اب قیمت تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اب یہ جو نمونے یعنی کہ تمام کے تمام نمونے جی خراب نکلے اور صحت کے جو معیار ہیں اس کی کوالٹی کے حساب سے بالکل مناسب نہیں تھے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر کوالٹی کنٹرول سینٹر پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی اینڈ کنٹرول اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہرہ جوائن کرنے کے لیے۔ اب یہ جو کراچی کے مختلف ایریاز سے لیے گئے دودھ کے نمونے غیر معیاری نکلے، اس کا مطلب تو پھر یہ لیا جائے کہ پورے شہر میں کہیں بھی معیاری دودھ فروخت نہیں ہو رہا ہے اور مضر صحت دودھ لوگ خرید رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس میں ہمارے پاس کمشنر کراچی نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر یہ کمپین چلائی تھی اور پورے شہر سے 57 نمونے ہمیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوائے تھے۔ تو ان 57 نمونوں کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں تقریباً 21 نمونوں میں فارملین کی ایڈیشن پائی گئی تھی اور 8 اس میں یوریا فاسفیٹ کی ایڈلٹریشن تھی۔ اس کے علاوہ مائکرو بایولوجی میں ٹیسٹنگ میں تو تمام ہی بری طرح سے فیل تھے۔ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو عناصر جو آپ بتا رہی ہیں ملاوٹ پائی گئی ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کے معیار سے یہ زیادہ بھی تھی اور اب ان کے خلاف پھر ہونا کیا چاہیے؟
دیکھیں یہ رول تو PSQCA تو اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے، اسٹینڈرڈ پریپریشن کرتا ہے، اور جو ہمارے مینڈیٹری آئٹمز ہیں انہیں چیک کرتا ہے. ہمارے اسکوپ میں آتا ہے، یہ کام بنتا ہے صوبائی جو اتھارٹیز ہیں، سندھ فوڈ اتھارٹی ہے جیسے، اور کمشنر کراچی ہیں، یہ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں. ان سے تعاون ہمارا یہ تھا کہ ہماری اپنی لیبارٹریز موجود ہیں، اور ہم نے اپنی لیبس میں ان کو نمونے چیک کر کے اور بتا دیا کہ یہ ایز پر اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اچھا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائی گئی، جو آپ نے کچھ اس میں بتایا کہ یوریا یوز ہوتا ہے، فارمولین یوز ہوتا ہے، اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور یہ ویسے کن مقاصد کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں فارمولین جو ہے وہ پریزرویٹو ایجنٹس ہے جو دیگر چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ فوڈ گریڈ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی پوری دنیا میں یہ بین ہے، انکلوڈنگ پاکستان، کہ پاکستان میں بھی یہ بین ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کارسوجینک کمپاؤنڈ ہے، کارسوجینک بھی ہے، گٹ ہیلتھ بھی اس سے خراب ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہیں اور دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو فارمولین بھی بین ہے. اسی طرح یوریا فاسفیٹ کا استعمال بھی فوڈ گریڈ کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ فوڈ گریڈ بالکل بھی نہیں ہے، جس سے صحت لازمی خراب ہوتی ہے، آپ کی انڈائجیشن ہوتی ہے، ہضم نہیں کر پاتے ہیں اسے. تو یہ کیمیکلز الاؤ بالکل بھی نہیں ہیں، بین ہے پاکستان میں، اور اس کے لیے پھر سزائیں ہیں کہ آپ پنشمنٹ دی جائے، روکا جائے اس چیز کو. روکنا چاہیے، بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہرہ ہمارے ساتھ تھی. اور دیکھیں جی کس طرح کے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں، کارسنیج اور کیا کیا فارمولین، یوریا، جو آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے.